السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں منیری بات کر رہا ہوں ہندوستان سے۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے۔ جی حضرت جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی حضرت جی، آپ کی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے اور سارے فتنے حاسدین سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ حضرت جی مجھے سوال پوچھنا تھا۔ ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اکثر لوگ جس میں سننے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوئی ہے یا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، تو حضرت جی بعض علماء سے ایسا سنا ہے ہم نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جو خیال ہم سوچ کے سوتے ہیں وہی خیال جو ہے ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں، کہ اکثریت ایسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے یا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ کیونکہ مجھے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے 3 بار زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے 2 بار جو ہے ریگولر 2 دن ہوئی ہے، اور وہ فرماتے تھے مجھ سے کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہمیں تبلیغ کرنی ہے، اور میں شرم سے جو منہ نیچے کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ تو جی اس کے متعلق فرمائیے، کیا جو ہم خیال سوچتے ہیں وہی نظر آتا ہے یا پھر جو زیارت ہوتی ہے وہ حقیقی زیارت ہوتی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت اچھا خوبصورت سوال ہے، اور خواب حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، منیری آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں، آپ نے محبت میں اپنے نام کے ساتھ منیری لقب لگا دیا اپنے پیر و مرشد کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو واقعی منیر بنا دے، قرآن و سنت کی انوارات سے آپ کی سینے کو منور کرے، اور محبت الہی اور محبت رسول کا نور آپ کے قلب کو عطا فرمائے۔ اور باقی آپ نے دعا دی کہ نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو اور حفاظت فرمائے۔ یہ دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حاسدوں کا حسد جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اسی طریقے سے حفاظت انسان کو چاہیے ہوتی ہے، نظر بد سے بچنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں جو خاص طور پر مجھے اپنے لیے بہت ہی پسند اور اچھی لگتی ہیں۔ اللہ آپ حضرات کی اس دعا کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ اور باقی جو آپ نے سوال کیا کہ خیالات میں جو ہوتا ہے وہی خواب میں آ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آئے اور اس کے اندر آپ کو شعور نے بتایا یا آپ کو کسی بھی طریقے سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ جو خیال آپ نے کیا وہی آپ کو خواب میں آ گیا۔ ہاں ویسے اس میں شک نہیں کہ ایک قسم ان خوابوں کی بھی ہے، ایک رحمانی خواب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لطف و عنایت سے عالم غیب کا پردہ اٹھا دیا جاتا تو اللہ دکھاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں کہ شیطانی تصرف ہوتا ہے، شیطان اس کے اندر تصرف کر کے مختلف اشکال اور صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اضغاث و احلام ہوتے ہیں کہ دن بھر کے جو خیالات ہیں وہی خواب میں دیکھ لیے۔ اب بھوکا آدمی سویا، خواب میں روٹی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے بھوک کی جو ایک جو اشتہا تھی، شوق تھا، وہ خواب کے اندر اسے پورا کیا۔ تو یہ اضغاث و احلام دن بھر کے خیالات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ وہ رحمانی خواب ہیں کہ جن کی باقاعدہ تعبیر ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب سامنے آئے گا۔ باقی شیطانی تصرف ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دیا جائے، جیسے احادیث طیبہ کے اندر اس کی ہدایت آتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خواب آئے اس کی صداقت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی مومن مسلمان پر بدگمانی کرنی چاہیے، اجی آپ نے ایسے خود ہی گھڑ لیا ہوگا، خود ہی بنا لیا ہوگا، اس لیے کہ یہ کہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گویا کہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس لیے ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ علماء اکرام میں اس قسم کے اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا اصلی حلیہ ہے اسی حلیے کے اندر اگر نظر آئیں تو بعض علماء فرماتے ہیں پھر تمہارا خواب سچا ہے۔ اگر اس حلیے میں آپ نے نہیں دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ احادیث میں آتا ہے، کسی اور حلیے میں آپ نے دیکھا ہے، تو پھر آپ کا خواب جو سچا خواب نہیں ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت تک تھی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے موجود تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک موجود تھے، آپ کو دیکھنے والے موجود تھے، اس وقت تو یہ شرط لگائی جاتی تھی کہ حلیہ ان کا وہی خواب میں نظر آیا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حدیث کے مطابق، تو اس کے مطابق تعبیر دی جاتی تھی۔ اگر اس سے حلیہ ہٹ کے ہوتا تھا، کہا کہ نہیں بھئی یہ خواب آپ کا جو ہے وہ کوئی تصرف ہو گیا، آپ کی طبیعت کا کوئی غلبہ ہے،
یہ کہہ دیا. لیکن اب آج اگر کوئی ایسا خواب آئے، کیونکہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے موجود نہیں ہیں، تو مبشرات کے ذریعے سے ہی گویا کہ یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرے گا. اور خود حدیث طیبہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت کے 40 حصے ہیں، جن میں سے 45 حصے ختم نبوت کی وجہ سے ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک حصہ جو ہے وہ مبشرات کے یعنی سچے خوابوں کا وہ اب قیامت تک باقی رہے گا. لہٰذا اس کے تحت جو ہے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور مختلف ہدایات فرماتے ہیں. تو اسی طریقے سے آج اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حلیے میں دیکھا ہو تو لہٰذا کہا جائے گا کہ نبی کا خواب ہے، اب اس کی کوئی تعبیر اور کوئی ہدایت ہوگی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب باقی رہا آپ نے جو خواب دیکھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ چلیے تبلیغ کے لیے، اس کے اندر ایک تو دعوت تبلیغ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، دوسرا خود آپ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اور آپ کو دعوت تبلیغ کے کام کے لیے لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ سر جھکا کے خاموش کریں اور کوئی جواب نہیں اگر دے رہے ہیں تو آپ کو جواب دینا چاہیے، آپ کے اس لیے مستعد ہو جانا چاہیے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعوت تبلیغ کے کام کے لیے قبولیت کی دعا کریں، مانگیں، اور صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، تاکہ آپ کے دعوت تبلیغ کے کام کی قبولیت جب آسمانوں پہ ہوگی تو زمین پہ یہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ماشاء اللہ.